اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وجد کے وقت اچھلنا اور خون کا بہنا اور اس خون سے نقش اللہ بننا اور اس میں سے سبحان اللہ کی آواز آنا اور پھر آپ کا انتقال کر جانا۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے مرشد اور خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ بلند پایا کے ولی اللہ تھے۔ آپ کا نام قطب الدین تھا اور آپ کے مرشد خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو بختیار کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے آپ بختیار کہلائے، اور کاکی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو محفل سماع کا بہت اشتیاق تھا اور عشق کی حد تک جنون تھا۔ آپ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور محفل سماع کے اختتام پر جب حاضرین کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنا خرقہ جھاڑتے، جس میں سے تازہ روغنی روٹیاں اور حلوہ گرتا۔ کاک کا مطلب روغنی روٹی ہے، یعنی اسی سے مراد کاکی روغنی روٹی والا ہوا۔ آپ کی حیات مبارکہ کرامات سے بھری پڑی ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی یاد میں قطب مینار تعمیر کروایا تھا۔ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ غریب نواز کی خدمت اور صحبت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔ اس صحبت اور خدمت کا آپ کو یہ صلہ ملا کہ آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے دہلی کی ولایت آپ کے سپرد فرمائی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سادات حسینی سے ہیں۔ آپ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب پدری حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ جب آپ شکم مادر ہی میں تھے، اسی وقت سے آپ کی بزرگی اور عظمت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو میرے شکم سے ذکر اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی۔ یہ آواز 1 ساعت تک رہتی تھی۔ آدھی رات کے وقت آپ اس عالم فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ نور نے آپ کے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ نور کی اس روشنی سے آپ کی والدہ محترمہ کو خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حیران تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ حضرت قطب صاحب کا سر مبارک سجدے میں ہے اور آپ زبان فیض ترجمان سے اللہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کافی اختلافات ہیں۔ آپ کا سن ولادت 569 ہجری ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ خورد و نوش کا انتظام فرماتی تھیں۔ ایک دن ایک دکاندار جس کا نام شرف الدین تھا، وہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت قطب الدین کی اہلیہ محترمہ اس دکاندار کی بیوی سے قرض لے کر گزارا کرتی تھی اور کچھ آنے پر اس کا قرضہ ادا کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس دکاندار کی بیوی نے آپ کو تانا دیا اور کہا اگر وہ قرض نہ دے تو ان کا کام کیسے چلے۔ یہ بات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کی اہلیہ کو ناگوار گزری۔ آپ نے اس سے قرض لینا بند کر دیا۔ جب یہ بات حضرت قطب صاحب کے علم میں آئی تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ قرض نہ لیا جائے بلکہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حجرہ کے طاق سے روٹیاں اٹھا لیا کریں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ایسا ہی کرتی۔ ایک دن آپ نے دکاندار کی بیوی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اس دن کے بعد کاک یعنی روٹیاں یا نان نکلنا بند ہو گئے۔ آپ اپنے والدین کے سایہ عاطف میں پرورش پا رہے تھے۔ آپ کے والد اور والدہ آپ پر نازاں تھے اور گھر کی برکت کو اپنے شیرخوار بچے سے منسوب کرتے تھے۔ ابھی حضرت قطب صاحب کی عمر مبارک 1.5 سال کی تھی
کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا پورا بار آپ کی والدہ محترمہ پر تھا۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کو ایک مقدس فریضہ سمجھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والدہ کی آغوش میں ہوئی۔ جب حضرت قطب صاحب کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو آپ کی بسم اللہ خوانی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اتفاق سے انہی ایام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اوش میں مقیم تھے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے اوش آئے ہوئے تھے۔ آپ کی شہرت سارے اوش میں تھی۔ حضرت کی والدہ نے اس موقع کو اپنے بچے کے لیے فال نیک سمجھا۔ آپ نے طے کیا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ سے وہ اپنے لڑکے کی بسم اللہ پڑھوائیں گی۔ آپ نے قطب صاحب کو خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بھیجا۔ خواجہ غریب نواز نے قطب صاحب کی تختی لکھنا چاہی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ، ابھی لکھنے میں توقف کرو، قاضی حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ ہمارے قطب کی تختی لکھے گا اور تعلیم دے گا۔ یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ رک گئے۔ اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری صاحب آ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے تختی ان کو دی تھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ تختی پر کیا لکھیں۔ حضرت قطب صاحب نے 15ویں سپارے کی کوئی آیت بتائی، جس پر قاضی حمید الدین ناگوری بہت حیران ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ تو 15ویں سپارے میں ہے، بچے تم نے قرآن مجید کس سے پڑھا؟ حضرت قطب صاحب نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ کو 15 سپارے یاد ہیں، وہ میں نے شکم مادر سے حق تعالیٰ کی تعلیم سے یاد کر لیے۔ جب حضرت قطب صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں داخل کرانا چاہا۔ یہ ایک خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی میں آپ کی والدہ نے دعوت کی، کچھ مٹھائی اور کچھ روپیہ دے کر حضرت قطب صاحب کو ایک خادم کے ہمراہ مکتب میں بھیجا۔ جب آپ خادم کے ساتھ محلہ کے مکتب میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بزرگ ملے۔ ان بزرگ نے خادم سے دریافت فرمایا کہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا، محلہ کے معلم کے پاس لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے زور دیتے ہوئے کہا، اس کو مولانا ابو حفظ کے پاس لے جانا چاہیے۔ پھر حضرت قطب کو ابو حفظ کے پاس تعلیم کے لیے لے جایا گیا۔ 583 ہجری میں حضرت قطب صاحب خواجہ غریب نواز کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور زیارت کعبہ سے مشرف ہوئے۔ 585 ہجری میں مدینہ منورہ سے خواجہ غریب نواز مع حضرت قطب صاحب بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف پہنچ کر آپ نے وہاں کچھ دن آرام کیا، پھر 586 ہجری میں بغداد سے روانہ ہوئے۔ قطب الدین صاحب اپنے پیر و مرشد غریب نواز کے ہمراہ تھے۔ بغداد سے روانہ ہو کر ہرات پہنچے، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور یہاں سے اجمیر گئے۔ کچھ دن اجمیر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز غزنی تشریف لے گئے۔ آپ کے مریدین اور عقیدت مند سبھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ حضرت خواجہ قطب کو اپنی والدہ سے رخصت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ آپ اوش تشریف لے گئے۔ جب خواجہ غریب نواز واپس اجمیر تشریف لے آئے تو حضرت قطب بھی ہندوستان روانہ ہوئے اور 590 میں ملتان میں رونق افروز ہوئے۔ یہیں بابا گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے دست پر بیعت کی۔ اس وقت بابا گنج کی عمر صرف 15 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کو عبادت میں بہت لطف آتا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا آپ کا شعار تھا۔ حضرت قطب کو اپنے فقر و فاقہ پر فخر تھا۔ آپ کے وابستگان کو اکثر فاقہ رہتا تھا، لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ کرتے تھے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ آپ نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش نے کچھ روپے اور اشرفیاں آپ کی خدمت میں بھیجی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کو سما کا بہت شوق تھا۔ وجد میں سما کے وقت آپ زمین سے 10 فٹ اوپر اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے اور آپ کی ہڈیاں ہلنے لگتی اور جسم سے خون ٹپکنے لگتا اور اس خون سے نقش اللہ بنتا اور اس میں سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی
اور آپ پر بار بار بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی۔ چوتھے روز آپ کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو شیخ بدر الدین کے دریافت کرنے پر آپ نے اپنی خلافت ما خرقہ، عصا، مسلح اور نالین کے جو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ملا تھا وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کو پہنچا دیا اور خود 14 ربیع الاول 634 ہجری بمطابق 27 نومبر 1235 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ ان بزرگان دین کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ نگہبان۔